اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل تفسیر انما کو سبسکرائب کریں. شکریہ. نازل ہوا ایک بار پورے کا پورا قرآن پیغمبر کے دل پہ اتارا گیا، اور ایک مرتبہ تقریباً 23 سال کے عرصے میں تدریجی طور پر سٹیپ بائی سٹیپ، تھوڑا کبھی زیادہ کبھی کم، مختلف مقامات پر، کوئی مکہ میں، کوئی مدینہ میں، کوئی دیگر مقامات پر نازل ہوا ہے. لیکن اس قرآن کی ہر سورہ کا خاص اور فضیلت بھی اللہ نے ہادیان برحق کے حوالے سے ہم تک پہنچانے کا ذریعہ اور ایک طریقہ کار اور ایک اسباب عطا کر کے ہم تک یہ پہنچائی ہے، تاکہ ہم کسی سورہ کو پڑھتے ہیں تو اس کے ہمیں کتنے فوائد حاصل ہوتے ہیں. تو ایسے ہی مہینہ ماہ رجب، زیادہ اس پر طول نہیں دوں گا. خود رجب، ماہ رجب کیوں ہے؟ روایات میں ملتا ہے کہ جنت کی نہروں میں سے ایک نہر کا نام رجب ہے، اس لیے اس مہینے کو رجب کہا گیا ہے. درود پڑھیے گا محمد علیہ محمد. پیغمبر خدا ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں کہ رجب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش کا مہینہ ہے. ویسے تو ہر وقت خدا رحمت نازل فرماتا رہتا ہے اور اس کے خزانے میں رحمت کی کمی نہیں ہے. ہم مانگنے میں اگر ظاہر سی بات ہے کوئی سلیقہ نہیں رکھتے ہیں تو اس میں ہمارا اپنا قصور ہو سکتا ہے. وہ خدا بہانے سے دینا چاہتا ہے. کبھی ماہ مبارک میں آ جاؤ کہتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ ماہ مبارک کی شبہ قدر میں آ جاؤ، کبھی میدان عرفات میں آ جاؤ، کبھی شب عاشور آ جاؤ، کبھی نیمہ شعبان میں آ جاؤ. یعنی وہ چاہتا ہے کہ انسان آئیں اور میرے پاس آ کر مجھ سے مانگیں، اور اگر ہم نہیں مانگتے ہیں تو یہ ہمارا قصور ہے. وہ خدا دے رہا ہے اور دیتا رہے گا. اگر ہم صحیح معنوں میں مانگ ہی نہیں پا رہے یا سلیقہ ہی نہیں جانتے ہیں تو پھر یہ ہماری کوتاہی ہے. اگر ہم نہیں جانتے ہیں مانگنے کا سلیقہ تو آج ہم نے آپ کی خدمت عالیہ میں مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ نورانی دعا جسے دعائے کمیل کہا جاتا ہے، اور یہ دعا مولا متقیان نے اپنے ایک صحابی کمیل ابن زیاد کو تعلیم فرمائی ہے. کتنا لطف ہے ان ہستیوں کا کہ دعا میرے مولا اپنے ایک صحابی کو تعلیم فرما رہے ہیں، اور دعا مولا کی ہے، لیکن اب کمیل ابن زیاد کے ساتھ مشہور ہو گئی ہے کہ دعائے کمیل کے علاوہ کچھ اور کہتا ہی کوئی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو مولا کے صحیح مطیع و فرمانبردار ہیں صحابی، مولا نے ان کے لیے یہ ان کی عزت اور عظمت اور شہرت کے بہانے دیے ہیں. دعا اپنی ہے مگر نام اس کے موسوم کر دی ہے. تو اسی طریقے سے ماہ مبارک رجب مہینہ خدا کا ہے. اس سے پہلا بھی خدا کا مہینہ تھا، لیکن ہر مہینے کی فضیلتیں بیان کرتی ہیں. جیسے اس مہینے کو کیا فرمایا کہ اس میں پیغمبر فرما رہے ہیں کہ رحمت کی بارش ہوتی ہے. اب کون مستفید ہونا چاہتا ہے خدا کی رحمت سے، یہ تو اس کا اپنا مقدر ہے. کوئی اس مہینے سے اگر حاصل کرنا چاہے تو بھی راستہ کھلا ہے، اور کوئی اگر اپنے مقدر کو نہ جگائے اور ادھر ادھر کی لغویات میں پورا مہینہ گزار دے تو بھی اس کی اپنی مرضی ہے. اس لیے کہ یہ خالق نے مہینہ تو سب کے لیے عطا کیا ہے، لیکن استفادہ وہی کرے گا جسے خدا توفیق عطا فرمائے گا، اور جو توفیق خدا سے مانگے گا. ورنہ دنیا میں اور بھی لوگ بستے ہیں، اور وہ بھی لوگ بستے ہیں جنہیں اس کی فضیلت کا علم ہے. وہی حاصل کریں گے جو صحیح معنوں میں اپنی خدا کی اطاعت میں ہوتے ہیں اور معصومین کے فرامین کو اپنی زندگی میں، اپنے ذہنوں میں، اپنے اس ماحول میں جگہ دیتے ہیں. ہم اسی شب جو گزر رہی ہے، یقیناً آج کا دن بہت اہم دن تھا، اور آج کی شب لیلۃ الرغائب کے نام سے یاد کی جاتی ہے. یقیناً محل اور وقت تو گزر چکا ہے اس کا. آج کی شب مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعت نماز کے حوالے سے
اور آج کا جو دن گزرا اس میں روزے کی بہت بڑی فضیلت تھی. اگر جس نے استفادہ کیا اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دی، خالق اس کی یہ عبادت قبول فرمائے. لیکن ظاہر ہے عبادتیں فقط یہی نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں یا ہم روزہ رکھ لیں، یا عبادتیں تو لامحدود ہیں. اور خاص طور پر جس ذکر کی محفل آپ بنے ہوئے ہیں یہ بھی عبادت ہے. اس میں ہم جب بیان کرتے ہیں، حدیث قصہ سے تلاوت کر کے آغاز کرتے ہیں محفل کا، تو آخری الفاظ کیا ہیں حدیث قصہ کے؟ کہ یہ لوگ ان کے درمیان نہیں بلکہ ان کے گرد فرشتے کھڑے ہو کے ان کو گھیرے میں لیے ہوتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت پڑھتے رہتے ہیں جب تک یہ جدا جدا ہو کر چلے نہیں جاتے گھروں تک. تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے ان لوگوں کی جو اس محفل کی زینت بنے ہیں، یا ایسی ہی محافل کی زینت بنتے رہتے ہیں. خدا ہمیں ایسی محافل ہی نصیب فرمائے. یقیناً ساتویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ایک حدیث پیغمبر کی خدمت کی طرف سے آپ کی ذہنوں کے حوالے فرمائی. اور ایک یہ ہے کہ ماہ رجب کے حوالے سے ساتویں امام کیا فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں رجب ایک عظیم مہینہ ہے جس میں نیکیوں کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے. انسان اگر نیکی کرنا چاہتا ہے ایک ٹائم میں، اس مہینے سے ہٹ کر کوئی اور ساعتیں ہیں تو وہ ایک نیکی ہے، لیکن اس مہینے میں 2 نیکیاں ہیں، یہ اس کا ثواب کا اضافہ ہو جاتا ہے. اور پھر فقط ثواب ہی دگنا نہیں ہے، فرماتے ہیں کہ برائیاں بھی مٹا دی جاتی ہیں. تو انسان پھر اس حوالے سے کتنا خوش نصیب ہوا کہ انسان کی نیکیاں بھی دگنی ہیں اور انسان کے گناہ بھی ختم ہوتے ہیں اس مہینے کی برکت کی وجہ سے. اسی طریقے سے حدیث مبارک پیغمبر گرامی ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ میں نے اس مہینے کو، یہ جو گزر رہا ہے ماہ رجب، اس کو لوگوں کے اور اپنے درمیان ایک رسی قرار دیا ہے. رسی تو سب سمجھتے ہیں نا. اور بعض دفعہ پروردگار نے قرآن مجید میں بھی تذکرہ فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی مختلف مقامات پر، محل پر الفاظ کی معانی کے حوالے سے یہ ایک فصاحت و بلاغت قرآن ہے یا احادیث ہو، معانی کا محل و وقوع کے حوالے سے، سیاق و سباق کے حوالے سے معنی بدلتے رہتے ہیں. جیسے ہم آنکھ کو عین بھی کہتے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزوں کے لیے عین عربی میں استعمال ہوتا ہے، کیونکہ ایک ایک لفظ کئی معنی رکھتا ہے. تو یہاں پہ فرما رہے ہیں پیغمبر، اور وہ بھی حدیث قدسی کے حوالے سے، کہ میں نے ماہ رجب کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان رسی قرار دیا ہے، جو اس کے ساتھ متمسک ہوگا، جڑا رہے گا، اس کو قابو میں رکھے گا یا اس کے ساتھ اپنا دامن، اپنے آپ کو اس کے ساتھ ملا کے رکھے گا، تو وہ مجھ تک پہنچ جائے گا. یعنی خدا کے پاس جانے کے لیے بھی اللہ نے اس مہینے میں انسان کے لیے بہت بڑا انعام عطا فرمایا ہے. اور اس مہینے کے روزوں کی بہت فضیلت ہے. اگر ہم زیادہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو ایک روزہ بھی ہمیں اس کا ثواب اتنا دے گا کہ جو عام دنوں سے اس کا ثواب زیادہ ہوگا. لہذا ماہ رجب پر مفصل گفتگو کروں گا تو پھر میں اپنے 15 منٹ سے آگے بڑھ جاؤں گا، کیونکہ مجھے دسترخوان پر بھی عرض کرنا ہے. درود پڑھیے گا محمد وعلی محمد. ساتھ ساتھ ٹائم دیکھتا ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں ٹائم کے اندر وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی عبادت سبھی لوگ کرتے ہیں اور اللہ توفیق دے ہر ایک کو کرتے رہے. خالق کو جو سب سے زیادہ پسند ہے نا اپنی عبادت کے بعد عمل، وہ ہے دوسروں کو کھانا کھلانا. یہ خدا کو بہت پسند ہے. اور انبیاء کا بھی شیوا رہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ کسی مہمان کے بغیر کھانا تناول نہیں کرتے تھے اور مہمان ڈھونڈتے رہتے تھے. اور یقیناً اسی طریقے سے ہمارے ائمہ کے حوالے سے ہم جس مقصد کے لیے آج جمع ہیں، جس عنوان سے ہم گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں،
وہ بھی ایک ایسی ہستی کا تذکرہ ہے جسے حضرت امام حسن مجتبیٰ کہا جاتا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھی۔ دسترخوان امام حسن بہت معروف ہے، یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ یہ اس دور میں جب حضرت مولا متقیان اپنی ظاہری خلافت میں تھے تو میرے مولا کے بیٹے امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ منسوب یہ دسترخوان بچھایا جاتا تھا۔ مولا خود ایسی غذا نہیں کھاتے تھے جو کہ بہت لذیذ ہو یا مرغن ہو یا جس کا زیادہ معاشرے میں نام چرچا ہو، بلکہ سادہ غذا کھاتے تھے۔ خاص طور پہ جو کی روٹی کے بارے میں آپ کو معروف ہے اس حوالے سے واقعہ میں، کیوں؟ تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ خلیفہ اور یہ اس منصب پر ہو کر ایسی مرغن غذائیں کھاتے ہیں۔ نہیں، وہ کھاتے تھے جو ہر عام آدمی بھی افورڈ کر سکے کھانا۔ یہ میرے مولا کا معمول تھا۔ لیکن میرے مولا کے بیٹے کے نام سے جو دسترخوان سجتا تھا اس پہ اتنی انواع و اقسام کی چیزیں ہوتی تھیں، بہت قیمتی اور بہت ہی لذیذ قسم کی چیزیں ہوتی تھیں۔ میرے مولا حسن کو کریم اہل بیت کہا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، سخاوت سے بھی اگلا سٹیپ ہے۔ امیر المومن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات نے درجہ بندی کی ہے اس عنوان سے۔ پہلا درجہ ہے لئیم کا، عربی کا لفظ ہے لئیم۔ ایک لفظ اس کے مقابل میں ہم ملتا جلتا لعین بھی کہتے ہیں، جس سے مراد ہے لعنت نکلتی، لیکن یہ لئیم لفظ ہے۔ لئیم وہ شخص ہوتا ہے جو خود بھی نہیں کھاتا ہے اور دوسروں کو کھانے کی بھی کوشش نہیں کرتا کہ یہ کھا لیں گے، یعنی کہ اس طرح کا سٹیٹس پہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو لئیم کہا جاتا ہے، کہ نہ خود کھانا ہے نہ کسی اور کو کھانے دینا ہے۔ دوسرا درجہ ہے بخیل۔ بخیل بھی عربی کا لفظ ہے، یعنی خود کھاتا ہے دوسروں کو نہیں کھلاتا۔ تیسرا درجہ ہے سخی کا۔ سخی کا درجہ ہے خود کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی پیش کرتا ہے۔ میرے مولا سخی نہیں، کریم ہے۔ کریم کون ہوتا ہے؟ خود نہیں کھاتا، دوسروں کو پیش کرتا ہے، اور یہ ہے میرے مولا کا وہ سٹیٹس، یعنی یہ کریم اہل بیت کہلاتے ہیں۔ اور دسترخوان پر ایسی چیزیں جو کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، جس ہستی کا نام ہے اس کے ساتھ منسوب چیزیں کیسی ہوں گی۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص جس نے میرے مولا علی کو دیکھا کہ آپ جو کی روٹی خشک کھا رہے ہیں، تو وہ اس دسترخوان پہ آتا ہے اور کھانا کھا رہا ہے۔ کھاتے ہوئے کھانا کھاتا بھی ہے اور ساتھ ایک لقمہ رکھتا ہے، چھپاتا ہے یا علیحدہ سے کر کے رکھتا ہے۔ میرے مولا امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین دسترخوان پہ ہے، دیکھ رہے ہیں اور ان کی تواضع کر رہے ہیں مہمانوں کی، تو فرماتے ہیں کہ آپ کو اگر کسی اور کے لیے چاہیے تو مل جائے گا، آپ پہلے خود پیٹ بھر کے کھائیے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے اپنے لیے گھر کے لیے کسی کے لیے نہیں چاہیے، میں نے ایک شخص کو دیکھا ہے جو اس طرح کی خشک روٹی جو کی کھا رہا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے بابا ہیں، اگر آپ ان کو یہ دیں بھی گئے تو وہ نہیں کھائیں گے، کیونکہ میرے مولا تو اپنی اس خوراک کو بھی سیل بند کرتے تھے کہ کہیں بچے محبت پدری میں کہیں روغن نہ لگا دیں۔ اس انداز سے میرے مولا نے اپنی سادہ زندگی بسر کی ہے۔ اور دسترخوان خاص طور پر معروف یہی ملتا ہے، ہم دیکھتے ہیں جو لوگ کرتے ہیں، حضرت امام کو سبز کبا کہا جاتا ہے۔ کوشش کرتے ہیں لوگ کہ سبز رنگ کی مٹھائی یا اس طرح کی چیزیں انواع اقسام کی۔ عزیزان محترم، یہ شرعی نہیں ہے کہ ہم ہر اس رنگ کی پیروی کریں، بلکہ ہم خلوص قلب کے ساتھ دسترخوان سجائیں اور اس پہ رنگ ولایت چڑھائیں۔ ہر وہ چیز جو ہماری استطاعت میں ہے وہ رکھیں، جو بھی جس کی استطاعت ہے خالق اس عنوان سے اسے عطا کرے گا۔ سبز رنگ ایک علامت ہے کہ خوشحالی کی علامت ہے۔ اگر کہیں ہم دسترخوان امام حسن لگائیں اور اس گھر میں خدا خیر و برکت نہ دے، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔
کیونکہ یہ ہستیاں دیتی ہیں۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک شخص امام حضرت موسیٰ نبی خدا کا صحابی ساتھ تھا، بیٹھے گفتگو کر رہے تھے کہ ایک شخص تیزی سے بازار سے گزرتا ہوا نظر آیا، تو جناب موسیٰ کہنے لگے اپنے صحابی سے کہ یہ شخص جو تیزی سے جا رہا ہے موت اس کے پیچھے ہے۔ وہ کہنے لگے کیوں؟ کہا ہاں یہ موت اس کو لے جا رہی ہے جلدی میں۔ وہ خاموشی سے بیٹھے رہے، پھر بعد میں وہ اس کے گھر چھپ کر گلیوں گلیوں سے گئے، کیونکہ وہ اس کے جاننے والا تھا۔ وہاں جا کے دروازے پہ دستک دی، وہ باہر آیا، اسے بتایا کہ وہ موسیٰ جو کلیم اللہ ہے، جو کہتا ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے کہ آج رات تمہاری موت ہے، تم آج مر جاؤ گے۔ اس کے چہرے پہ کوئی پریشانی نہیں ہوتی، وہ یہ کہہ کر واپس آ جاتا ہے تو وہ شخص جسے موت کا پروانہ سنانے کے لیے یا یہ پیغام دینے کے لیے شخص جاتا ہے، اس کے جانے کے بعد اپنے نوکروں سے کہتا ہے گودام میں کتنی اجناس پڑی ہیں؟ وہ کہتے ہیں بھری پڑی ہیں۔ کہتے ہیں نکالو اور ان کو بانٹ دو، اعلان کرو، لوگ آئیں اور لے جائیں، اور پکانے کے لیے بھی انتظام کرو کہ کوئی لوگ اگر جلدی پکا نہ سکیں۔ کھانے پک رہے ہیں، دسترخوان لگا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں، اجناس لے جا رہے ہیں۔ شام ہو گئی، آدھی رات کے وقت وہی جاننے والا آتا ہے جو پیغام موت لایا تھا کہ جاؤں اب تو اس کے گھر میں رونا پیٹنا ہوگا، کیونکہ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا ہے کہ وہ آج مر جائے گا۔ جب وہ آدھی رات کو آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں تو دسترخوان لگا ہے، لوگ انواع اقسام کی چیزیں کھا رہے ہیں، اور وہ خود وہاں پر لوگوں کی خبرگیری کر رہا ہے۔ وہ بیٹھا ہوا ہے، علیحدہ سے کہتا ہے کیا ہوا، یہ کیا ماجرا ہو گیا؟ صبح کا طلوع ہونا اور اس کا گھر سے چلے جانا، اور شام تک انتظار کے بعد حضرت موسیٰ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے آپ نے تو فرمایا تھا کہ وہ کل مر جائے گا، میں نے تو پورا ایک دن گزارا ہے، اس کے بعد آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ وہ تو مرا نہیں ہے بلکہ وہ یہ کام کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ اسے لے کر کوہ طور پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بارے رہا، یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ شخص جس کی موت کا آپ نے فرمایا وہ تو زندہ ہے۔ خدا نے فرمایا جو شخص لوگوں کو بانٹتا ہے ہم اس کی عمر کو بڑھا دیتے ہیں، ہم اس کے رزق میں وسعت دے دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ مہینہ جو چل رہا ہے، اس مہینے میں چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کا بھی سلسلہ ہے، اسے خاص 22 رجب، لیکن شروع دن سے آخر دن تک ہوتی رہتی ہیں نیازیں، چونکہ یہ کوئی فقہی اور شرعی عنوان نہیں ہے کہ ہم ایک ہی دن کریں۔ ہم ایک دن کریں گے تو پھر ہم نہیں جائیں گے کسی کے گھر، اور سب لوگ ہی کریں گے تو کون کس کے گھر جائے گا؟ لہٰذا یہ ایک معصومین کی نیاز کسی بھی دن دے سکتے ہیں، چاہے امام جعفر صادق کی نیاز ایک پہلی یا رجب سے لے کر آخری رجب تک دے سکتے ہیں۔ اور حضرت امام حسن کا جو دسترخوان ہے وہ ویسے تو 22 ربیع الثانی کو، جمادی الثانی کو، معذرت کے ساتھ جو پچھلا مہینہ گزرا ہے اس کی 22 جمادی الثانی کو اہتمام زیادہ تر کیا جاتا ہے، لیکن ہر معصوم کی نیاز کسی بھی دن ہم اپنے گھر میں کرا سکتے ہیں، پابندی نہیں ہے، کیونکہ ان کے صدقے میں خدا عطا فرماتا ہے، اور جو بانٹ کر کھاتا ہے وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ لہذا جب کسی کے منہ میں رزق جاتا ہے تو وہ پہلی دعا کرتا ہے پروردگار اس کے رزق میں اضافہ فرما۔ تو ہم بھی آج امام کے دسترخوان سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ، اور ہمارے بھائی آغا حسین قزلباش صاحب کے گھر میں خداوند عالم اتنے قدم آئے ہیں، یہ ان قدموں کے بدلے میں بھی خدا نے برکتیں نازل کر دی ہیں، اور اس کی پریشانیاں اور یہاں سے نحوستیں دور ہو گئی ہیں، لیکن پھر امام کے دسترخوان سے متعلق جو نیاز کا اہتمام ہے اسے کھا کر ہر ایک مومن بھی اس سے مستفید ہوگا، اور جناب آغا حسین کے بھی رزق میں خدا برکت عطا فرمائے گا۔ ہم دعا گو ہیں خالق لم یزل سے کہ وہ ہم سب کو